اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو دوستو، السلام علیکم۔ رانا محمد عاشق آپ کی خدمت میں حاضر۔ دوستو، آج کا موضوع ہے، دیکھیں اللہ نے انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ صبح اٹھیں، 5 وقت نماز پڑھیں اور اللہ کی عبادت کریں۔ اس ٹائم ملکی بحران بھی ہے، قوم پر بھی ایک مقصد کی اس طرح ہے جس طرح ہر آدمی پریشان ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس پریشانی کا حل ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے لیے ایک بہترین کتاب قرآن پاک جو ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے، جس میں گزرا وقت موجود ہے، آنے والا وقت موجود ہے، اور جو گزر رہا ہے وہ وقت موجود ہے۔ ہم اس کو پڑھیں اور سمجھیں کہ قرآن شریف ہمیں کیا درس دیتا ہے۔ قرآن شریف کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلو۔ جو انہوں نے زندگی گزاری، اس زندگی کو دیکھ کے زندگی گزاریں۔ اسی میں ہم سب کی نجات ہے، اسی میں ہماری پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اسی چیز میں ہم خوشحال ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، اللہ کی عبادت کریں، اللہ سے معافی مانگیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ مانگیں اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے صدقے ہمیں ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری سختیوں کو دور فرما دے، کیونکہ ہم پہ جو سختیاں اس ٹائم چل رہی ہیں، تاکہ اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ تو 5 وقت نماز پڑھیں اور فارغ ٹائم میں اللہ کیا کریں۔ درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ درود شریف کی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ درود شریف جتنا زیادہ پڑھیں گے اللہ پاک نے اتنا ہی زیادہ اجر رکھا ہے اس کا۔ تو اس لیے درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں بہت زیادہ، سورۃ الکوثر پڑھیں۔ اس میں بڑی اللہ نے چھوٹی صورت، سب سے قرآن شریف میں سب سے چھوٹی صورت ہے، تو اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ سورۃ الکوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، کہ میرے اللہ کی شان بڑی ابتر ہے۔ تو دوستو، سورۃ الکوثر جو ہے، یہ چھوٹی صورت ضرور ہے لیکن اس کی فضیلت بہت بڑی ہے، اور اس کو پڑھیں، بار بار پڑھیں، قل شریف پڑھیں، الحمدللہ شریف پڑھیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید پورے کا پورا حکمت سے بھرا پڑا ہے۔ قرآن شریف کو پڑھیں اور سمجھیں کہ قرآن ہمیں کیا درس دے رہا ہے، قرآن ہمیں سیدھا راستہ دکھا رہا ہے۔ دیکھیں نا، اللہ نے فرما دیا ایک راستہ ہے برائی کا، ایک راستہ ہے اچھائی کا۔ ہمیں کون سا راستہ چوز کرنا ہے؟ ہمیں نبی والا راستہ چوز کرنا ہے، ہمیں نبی والے راستے پر چلنا ہے، ہمیں اللہ کے بنائے ہوئے جو اللہ نے بتایا ہے، ہمیں اصول بتائے ہیں قرآن شریف میں، ہمیں اس تعلیمات پہ عمل کرنا ہے۔ کیوں کہ اس لیے کرنا ہے کہ قرآن شریف ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ نے بتا دیا ہے کہ 2 راستے ہیں، ایک اچھائی کا، ایک برائی کا۔ ہمیں اچھائی والے راستے پہ چلنا ہے، ہمیں اپنے پیارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے زندگی کیسی گزاری، حضور کی زندگی کیسی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بڑی سادہ گزاری، اور آپ نے تبلیغ کی تو بڑے پیار سے کی، آپ نے جبر سے نہیں کی۔ تو اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ جو ہے نا، وہ بہت بہترین راستہ ہے۔ وہ راستہ سختیوں کو دور کرتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ وہ راستہ بڑا خوشیوں والا راستہ ہے، اور بڑا ایک مقصد کے بہترین راستہ ہے ہمارے لیے، ایک مقصد کے اچھا راستہ ہے۔ ہمیں اس راستے پر چلنا چاہیے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اچھے راستے پر چلنے کا، نیک راستے پر چلنے کا۔ تو اس میں ہمیں اچھا راستہ اختیار کرنا چاہیے، سلجھا ہوا راستہ اختیار کرنا چاہیے،
تاکہ ہم اس راستے پر چل کر ایک فلاح پائیں، اللہ کا پسندیدہ بندے بن جائیں، اللہ ہمیں پسند کرنے والا بنا لے۔ تو گزارش یہ ہے کہ جب اللہ ہمیں پسند کرے گا تو ہمیں اچھا راستے پر ہم چلیں گے۔ تو ظاہر ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ جو ہے نا بہت اچھا ہے، ان کی زندگی کو دیکھیں، ان کی طرز زندگی کو دیکھ کر چلیں، تاکہ وہ راستہ بہت اچھا راستہ ہے۔ تو اس راستے پر چلنے سے بڑے فائدے ہیں سر، زندگی خوشحال ہو جاتی ہے، انسانی زندگی کا مقصد گزارنے کا بن جاتا ہے۔ تو انسانی زندگی اسی طرح ہے کہ دیکھیں نا، انسان تو کچھ بھی نہیں ہے، انسان جو ہے نا وہ ایسے سمجھ لیں کہ ہوا کا جھونکا ہے جی، سانس آئے تو انسان ہے، سانس نہ آئے تو انسان انا للہ و انا راجعون۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ زندگی جتنی بھی گزارنی ہے، جب تک زندہ ہیں اچھے راستے پر چلنا ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کو سیکھنا ہے، اور آپ خود بھی سیکھیں اور قرآن پڑھنے کی تلقین جو ہے وہ اپنے بچوں کو بھی کریں، اپنی اولاد کو کریں، تاکہ آپ کی اولاد قرآن پڑھے اور تعلیمات قرآن کی حاصل کرے، اور وہ بھی سیدھے راستے پر چلیں، تاکہ آنے والا وقت جو ہے نا بڑا مشکل ہے سر، آنے والا وقت بڑا اور بھی مشکل ہے۔ اپنی اولاد کو نماز کی تلقین کریں کہ بیٹا 5 ٹائم نماز پڑھیں، قرآن شریف پڑھیں، تاکہ قرآن ہمیں سیدھا راستہ دکھائے گا، اور نماز راہ نجات ہے اگلے جہان۔ ہاں، اللہ نے نماز کا بڑا سخت حکم ہے، اور تو گزارش یہ ہے کہ اپنے بچوں کو، اولاد کو نماز کی تلقین ضرور کریں۔ نماز بہت اچھی چیز ہے اور بہترین چیز، اس کو پڑھنا چاہیے، اور 5 وقت نماز پڑھیں۔ نماز پڑھنے سے ایک تو گھر میں برکت، نماز کے فائدے دیکھیں نا جی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ایک تو گھر میں برکت، اولاد میں برکت، آپ کی زندگی اور صحت میں برکت، بیماریاں دور، سب سے بڑی بات ہے بیماریاں دور۔ اور کوشش کریں نماز 5 ٹائم پڑھیں، اور اپنی اولاد کو بھی تلقین کریں کہ نماز پڑھیں 5 ٹائم، اور قرآن شریف ڈیلی پڑھا کریں، روز پڑھا کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے پڑھنے سے برکتیں ہیں، اور سیدھا راستے کا پتہ لگتا ہے ہمیں کہ اللہ نے ترجمے کے ساتھ پڑھے نا سر۔ جس بھائی کو، جس دوست کو، جس میرے مسلمان بھائی کو مقصد فرض کرو کہ وہ اس میں نہیں، اگر عربی میں نہیں اس کی سمجھ آ رہی تو اس کا ترجمہ نیچے پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو اپنی اولاد کو بھی تلقین کریں، تاکہ وہ بھی نماز اور روزہ، حج، زکوٰۃ کا تو سختی سے حکم ہے نا سر، اللہ نے دیا ہے، قرآن میں بار بار فرمایا ہے، حج، زکوٰۃ، روزہ، نماز اور قرآن کی تعلیم ہمارے لیے بہت بہتر ہے۔ تو اس لیے نماز ضروری ہے، نماز پڑھنی چاہیے انسان کو، اور 5 وقت پابندی کریں۔ اپنی اولاد کو بھی آپ بتائیں کہ نماز پڑھیں، اور نماز کے بہت فائدے ہیں سر۔ تو اسی طرح زندگی آسان ہوتی جائے گی، زندگی میں برکتیں آ جائیں گی۔ تو میری تو یہی سب دوستوں سے، مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے کہ نماز جو ہے نا وہ آپ 5 وقت شروع تو کر کے دیکھیں سر، جو پڑھتے ہیں الحمدللہ ان سے پوچھیں، جو ہمارے بھائی سستی کر رہے ہیں تھوڑی سی، وہ سستی دور کریں، اپنی پڑھنا شروع کریں، تو برکتیں انشاءاللہ تعالی اللہ اچھے راستے بنا دے گا، برکتوں والے راستے بنا دے گا، اور اپنی زندگی کو خوشحال، ہر کسی سے محبت سے پیش ہیں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ تھا وہ محبت بھرا راستہ تھا، وہ محبت کا راستہ تھا، خوشیوں کا راستہ تھا۔ آپ نے سختی، جبر نہیں کیا، آپ نے نرمی کی ہے۔ اگر آپ نے اتنی نرمی کی ہے کہ اگر آپ جب تبلیغ پہ جاتے تھے نا، تو آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقصد کہ تبلیغ بھی اگر کرتے تھے تو بڑے پیار سے آپ نے تبلیغ کی ہے، آپ نے تلوار سے فتح نہیں کیا،
آپ نے ہمیشہ نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت سے، آپ دیکھیں بڑوں کے ساتھ بڑے طریقے سے پیش آتے تھے. اپنا حضور کی دیکھیں نا، حضور جب محفل لگاتے تھے تو مقصد کہ ہر قسم کا انسان محفل میں بیٹھ کر حضور کے قدموں میں گر جاتا تھا اور اس کی زندگی خوشحال ہو، اتنے میں اس کی زندگی خوشحال ہو جاتی تھی. تو گزارش یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کی جو زندگی انہوں نے گزاری ہے اس کو اپنا لیں. وہ بڑی برکتوں والی زندگی ہے. ہم کہتے ہیں سائنس بہت ترقی کر گئی جی، بہت ترقی کر لی، بہت ترقی کر لی. جتنی بھی ترقی کی ہے، آخر 70 سال بعد یا جب سے دنیا بنی ہے، اس کا رزلٹ آج سائنسدانوں نے جو نکالا ہے وہ نکالا ہے کہ حضور کا راستہ بہتر ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے بڑے سائنسدانوں نے مان لیا کہ حضور جو مسلمانوں کے نبی، حضور آخری نبی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ تھا وہ بہتر راستہ تھا. سائنس نے یہ مانا سر. 1400 سال ہم نے یہ تبلیغ کر کے اس کے بعد ہم آج سائنس ادھر کھڑی ہے کہ جدھر 1400 سال میرے پیارے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما دیا تھا کہ جو شخص قرآن پڑھے گا، نماز پڑھے گا، اس کے لیے آسانی. آج سائنس وہی بتا رہی ہے ہمیں. تو گزارش یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو بنانا کیسے ہے، زندگی کو اسی طرح ہماری زندگی بنے گی سر کہ آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، جب روزے آتے ہیں تو روزہ رکھیں، نماز 5 وقت پڑھیں، قرآن شریف ڈیلی پڑھیں، تھوڑا پڑھ لیں، ڈیلی پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں. آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہم نے قرآن میں پڑھنا ہے تو قرآن شریف جو ہے نا پڑھنے سے بڑی برکتیں ہیں. تھوڑا پڑھ لیں، ڈیلی پڑھ لیں، ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں. ترجمہ جب پڑھیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو سمجھ یہ آئے گی کہ ہم نے کیسے اس پہ عمل کیسے کرنا ہے. عملی زندگی بن جائے گی آپ کی. قرآن پڑھنے کے بعد جب آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے آپ کی زندگی عملی بن جائے گی. عملاً زندگی میں آپ جو ہے وہ عملاً زندگی جو ہوتی ہے نا وہ اس پہ عمل کرنے سے بنتی ہے. وہ کسی نے کہا نا جی، عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی. تو گزارش یہ ہے کہ قرآن شریف پڑھیں، عمل کریں، اور عمل کرنے سے سارا کچھ حاصل ہوتا ہے. تو میری تو دوستوں سے یہی گزارش ہے، کیونکہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ بڑی ہمارے لیے ایک پیغام ہے، مشعل راہ ہے. ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ آپ نے زندگی کیسے گزاری. آپ نے ہمیشہ شفقت، محبت اور بھائی چارے میں زندگی گزاری. آپ نے درس بھی یہی دیا کہ آپ سب بھائی چارے کی طرح رہیں. اور دیکھیں آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں سے وہ ہمارے لیے ایک بڑی مثال بنی ہوئی ہے کہ ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلی سے گزرتے تھے تو ایک ہندو عورت اوپر سے کچرا پھینکتی تھی. یہ ایک بہت بڑی مشہور مثال ہے ہمارے لیے. یہ ہماری زندگی کو ایک اچھا بنانے والی مثال ہے. آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرتے تھے تو گلی سے تو ایک ہندو عورت اوپر سے کچرا وغیرہ پھینک دیتی تھی. تو آپ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی برا نہیں مانا، تو بلکہ آپ آرام سے گزر جاتے تھے. تو جب کافی آپ آرام سے گزر جاتے تھے، 2-3 دن اس ہندو عورت نے کچرا نہ پھینکا، آپ پر نظر نہ آئی کچرا پھینک کے. تو جب 2-3 دن آپ کو نظر نہ آئی تو آپ نے کہا وہ ہندو عورت روز کچرا پھینکتی تھی تو آج 2-3 دن سے نظر نہیں آ رہی. تو آپ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پتہ کیا کہ یہاں پہ ایک ہندو عورت رہتی تھی، کافرہ عورت، وہ اوپر سے کچرا پھینکتی تھی، وہ 2-3 دن سے نظر نہیں آ رہی، کیا بات ہے؟ تو لوگوں نے بتایا حضور نے پوچھا کہ اس کا گھر کدھر ہے؟ تو لوگوں نے بتایا حضور وہ گھر ہے اس کا. تو آپ نے دستک دی. جب آپ نے دستک دی تو دروازہ کھولا تو وہ دیکھا تو بڑھیا بیمار تھی. تو آپ اس کی تیمارداری کے لیے چلے گئے. آپ کا تو ظرف یہ ہے کہ آپ اس کی ایک کافرہ عورت کی تیمارداری کے لیے چلے گئے. تو عورت رو پڑی اور وہیں پر کلمہ پڑھ لیا اور کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا دیں، میں نے بہت غلط کیا ہے، آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں، مسلمان کر دیں.
تو اس عورت نے کلمہ پڑھا، حضور نے پڑھایا، اس نے پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ تو حضور کی یہ تعلیمات ہیں ہمارے لیے، یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ آپ حضور نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کی باتیں ہیں ساری۔ تو آپ نے زندگی بڑی محبت، شفقت اور پیار سے گزاری ہے سر۔ تو آپ بھی کوشش کریں ہر کسی سے پیار سے پیش آئیں، محبت سے پیش آئیں۔ ہم اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی سنت پر بھی عمل کر لیتے ہیں، اس میں بھی شفا ہے سر، اس میں بھی شفا ہے۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ اللہ نے بھی یہی حکم دیا ہے کہ میرے نبی کو دیکھیں اور میرے نبی کو دیکھ کر اس کی سنتوں پہ عمل کریں، میرے نبی کی جو ہے زندگی مبارک کو دیکھیں، اس طرح زندگی گزاریں۔ اللہ کا بھی حکم یہی ہے۔ تو اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ بڑی بہترین زندگی ہے، اس کو دیکھیں، اس کو اور اس طرح کی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمارے لیے ایک اپنی زندگی مشعل راہ کی طرح بنا دی کہ آپ اس کو میرے نقش قدم پہ چلیں گے تو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دے گا جی۔ تو گزارش یہ ہے کہ زندگی اچھی گزاریں اور صاف ستھری گزاریں، لوگوں کی بھلائی کا سوچیں، لوگوں کا بھلا کریں، اور لوگوں کی بھلائی کا اجر تو خیر اللہ تعالیٰ دیتا ہے، انسان نے کیا اجر دینا ہے جی، اجر تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اللہ کی ذات دینے والی ہے۔ تو آپ کوشش کریں آپ سے بھلا ہو جائے، کسی کا اچھا ہو جائے، اور اچھائی ہی سب کچھ ہے، اچھائی میں نجات ہے، اچھائی میں سب کچھ ہے۔ تو اچھائی اچھا سوچیں، آپ اچھا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ساری بہترین ہو جائے گا کام جی۔ اور اچھائی کرنے سے اجر تو اس کا اللہ نے دینا ہے، لیکن آپ مقصد کہ آپ کا دل سکون میں ہوگا کہ یار میں نے فلاں بندے کے ساتھ اچھا کیا ہے، آپ کا اندر سکون میں ہوگا، آپ کے اندر ایک عجیب سی راحت ہوگی کہ یار میں نے فلاں کام اچھا کیا ہے، اچھائی کی ہے، تو اس کا اجر تو اللہ نے دینا ہے آپ کو کسی نہ کسی صورت، لیکن آپ کا دل سکون میں آ جائے گا، آپ کا اندر سکون میں آ جائے گا۔ تو اسی طرح کوشش کریں صبح اٹھیں، نماز پڑھیں، بلکہ 5 ٹائم نماز پڑھیں، نماز ادا کریں، اور قرآن شریف ڈیلی پڑھیں، اور اپنی اولاد کو بھی اسی کی تلقین کریں، بچوں کو ابھی سے بچوں کو بتانا شروع کریں گے نا سر کہ قرآن پڑھنا ہے اور اس کو سیکھنا ہے، اور اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھو، بچے سیکھیں گے۔ نماز سکھائیں بچوں کو، نماز کی تلقین کریں، ابھی سے ہم بچوں کو بتائیں گے تو بچے اسی پر عمل پیرا ہو جائیں گے نا۔ تو حضور کی زندگی کا بتائیں کہ میرے نبی، میرے آقا، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری۔ تو بچوں کو دینی تعلیم ضرور دیں، بچوں کو اسکول بھی پڑھائیں، دنیاوی تعلیم دیں، لیکن دینی تعلیم سر ضرور دیں، وہ بہت ضروری ہے بچوں کو، کیونکہ بچوں کو دین اور دنیا دونوں آنے چاہیے۔ وہ آپ بتائیں گے اپنی اولادوں کو تو جا کر بات بنے گی، کیونکہ ان کو جب تک ہم بتائیں گے نہیں، ماں باپ دیکھیں سب سے بچوں کا، اولاد کا پہلا استاد جو ہوتا ہے وہ اس کا ماں باپ ہوتا ہے، جو پہلا استاد اور بچوں کا جو ہوتا ہے وہ ان کا استاد وہ ماں باپ ہوتا ہے۔ ماں باپ اچھی تربیت کریں بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ ان کو بڑوں کا ادب سکھائیں اور چھوٹوں سے پیار کرنا، شفقت کرنا سکھائیں۔ جب ہم اولاد کو اچھا درس دیں گے، اچھی تعلیم دیں گے، اچھی تربیت دیں گے، دین اور دنیا دونوں سکھائیں گے، تو وہ بچے بڑے ہو کر آپ کے لیے ایک مغفرت کا، جب آپ دنیا میں ہوں گے تو وہ بچے بڑے ہو کر آپ کا نام روشن کریں گے۔ جب لوگ پوچھیں گے یہ کس کا بیٹا ہے، آپ بتائیں گے یہ فلاں کا بیٹا ہے، تو وہ کتنا اچھا محسوس کرے گا، یار یہ بچہ کتنا سمجھدار ہے، اس بچے کی تربیت اچھی ہوئی ہے، اس بچے کی تعلیم اچھی ہوئی ہے۔ تو اسی طرح آپ کا نام روشن ہوگا۔ خدا نہ خواستہ اگر آپ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، جانا تو ہے ہر کسی نے، جس کا ٹائم آ جاتا ہے اس نے چلے جانا ہے، تو وہی بچے، وہی اولاد جس کی تربیت آپ اچھی کریں گے،
وہ اولاد آپ کے لیے مغفرت کا سماں بن جائے گی، کیونکہ آپ کی راہ نجات بن جائے گی۔ آپ کے جانے کے بعد جو آپ نے تربیت دی ہوگی اس کو، بچوں کو، اولاد کو، وہ تربیت آپ کے لیے مغفرت کا سماں بنے گی سر۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں اور باقاعدہ ان کی تربیت بہتر کریں، اور ان کو نماز کی تلقین ضرور کریں۔ نماز بہت کچھ سکھاتی ہے ہمیں، تو نماز کے لیے بالکل ان کو بتائیں کہ نماز پڑھنا بہت ضروری ہے۔ تو دوستو، یہی زندگی ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کی جائے یہ بات کہ قرآن اور پڑھنا بہت بڑا ثواب ہے، اجر ہے۔ نماز 5 وقت پڑھنا ہمارے لیے ایسے سمجھنے کہ برکتوں کا وہ محور ہے، کہ برکتیں ہو جائیں زندگی میں سکون اور اچھی ہو جائے۔ تو اس لیے نماز اور قرآن خود بھی پڑھیں اور بچوں کو بھی تعلیم دیں، تربیت کریں کہ وہ قرآن اور نماز جو ہے نا وہ پڑھیں اور اس پر عمل کریں، تاکہ زندگی اپنی آسان ہو اور بچوں کی آسان ہو۔ کیونکہ آپ نے تو زندگی میں کوتاہیاں بھی بہت کی ہوں گی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو جو تربیت دینی ہے وہ اچھی دینی ہے، تاکہ بچے اچھی تربیت حاصل کریں گے، آپ کا نام روشن ہوگا دنیا میں، آپ کی اچھائی ہوگی۔ تو اس لیے اچھی تربیت بچوں کی میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے۔ تو دوستو، گزارش یہ ہے کہ اچھی تربیت ہی جو ہے نا وہ مقصد ایسے سمجھ لیں کہ راہ نجات ہے جی۔ اور آپ بچوں کے معاملے میں کبھی کوتاہی نہ کریں اور بچوں کا خیال کریں، اور یہ نہیں آپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی کہ بچے پیدا کیے تو بس آپ کی ذمہ داری ختم ہوگی، نہیں، ان کو پڑھانا، لکھانا، دینی تعلیم دینی، قرآن شریف کا درس دینا، نماز پڑھانا، یہ بچوں کی تربیت ہے سر۔ آپ کہیں گے اور ماں باپ بچوں کی تربیت بہتر کرے گا نا سر، تو تربیت اچھی ہوگی تو بچے آپ کا نام بھی روشن کریں گے۔ تو اسی طرح سر گزارش یہ ہے کہ بچوں کے لیے بچے تو ہر کسی کو پیارے ہوتے ہیں سر، لیکن پیار میں ایسا نہ ہو کہ بچے بگڑ جائیں۔ بچوں پہ نظر بھی رکھیں، بچوں کو تعلیم بھی دیں، اور بچوں کو پڑھائیں لکھائیں، اور بچوں کو اچھا درس دیں، تاکہ آپ کے لیے وہ آپ کا نام روشن کر سکیں۔ تو یہی عرض کرنی تھی سب دوستوں سے۔ اور سوشل میڈیا کا دور ہے سر، تو سوشل میڈیا اچھی استعمال کریں، بچوں کو بھی کہیں، تاکہ جو ہے نا وہ آج کل تو ہر چیز اویل ہے سوشل میڈیا پر، مقصد کہ آپ اس میں تلاوت ڈاؤن لوڈ کر کے بچوں کو ترجمے کے ساتھ سننا سکھائیں، تاکہ وہ تلاوت سیکھیں، تاکہ ادھر ادھر کی باتیں وہ نہ سیکھیں، اچھی تربیت ہو ان کی۔ تو یہی گزارش کرنی تھی دوستو آپ سے۔ تو مقصد بھی آج یہی تھا گزارش کرنے کا، کہ تاکہ جو ہے نا اس پہ اپنی زندگی اور بچوں کی، اولاد کی زندگی پہ روشنی ڈالی جا سکے۔ تو سارے دوست خوش رہیں، آباد رہیں، اور دعا کیا کریں اپنے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، سب کے لیے دعا کیا کریں، تاکہ جو ہے زندگی اللہ پاک آسانیاں پیدا کر دے، زندگی میں خوشحالی پیدا کر دے۔ آج دیکھا آپ نے کتنی تنگ دستی ہے، کتنی ہر بندہ پریشان ہے اور پریشانی کا عالم ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ جو پریشانی اسی میں ختم ہوگی سر، کہ اگر آپ خود بہتر ہو جائیں، اپنے آپ کو بہتر کرنا سیکھیں سر، بہتر کریں گے تو بہتر ہوں گے نا، تو گھر بیٹھے تو بہتر نہیں ہو جائیں گے نا۔ تو اس لیے کوشش کریں، نکلیں
صبح قرآن کی تلاوت کریں ترجمے کے ساتھ، اور 5 وقت نماز پڑھیں، جب روزے آتے ہیں روزہ رکھیں، اور جب رات کو سوتے وقت درود شریف پڑھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ درود شریف کا بہت اجر ہے سر، درود شریف پڑھیں زیادہ سے زیادہ، سارا دن چلتے پھرتے بھی درود شریف پڑھ لیا کریں، کیونکہ ظاہر ہے آدمی چل رہا ہے تو خاموشی ہے نا، خاموشی سے بہتر ہے کہ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف کا زیادہ سے زیادہ ورد کیا کریں آپ لوگ، اور چلتے پھرتے بھی سارا دن کام کرتے بھی درود شریف پڑھتے جائیں، آپ کے سب کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ میرا تو بڑا ایمان ہے کہ جب آپ درود شریف کو اپنا وہ بنا لیں گے ہم سفر، تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی آسان بابرکت ہو جائے گی۔ اور رات کو سوتے وقت آپ درود شریف پڑھیں، اور سوتے وقت بھی درود شریف پڑھیں، اور آیت الکرسی پڑھیں، سورۃ الکوثر پڑھیں، اور اسی طرح آپ کوشش کریں سیکھیں، اور کچھ مسنون دعائیں ہماری بڑی، وہ آپ کسی بھی کتب خانے سے لے لیں اور وہ پڑھیں، اس میں سیکھیں، اور دعائیں جتنی بھی مانگی جائیں کم ہیں، اور خود بھی سیکھیں، بچوں کو بھی سکھائیں، اولاد کو بھی سکھائیں، دوسروں کو بھی سکھائیں۔ اسی چیز کو اپنا آپ جو ہے نا وہ بنا لیں مشن، کہ ہم نے اچھے کام کرنے ہیں، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، اور بچوں کو بھی یہی تعلیم دینی ہے، اولاد کو بھی یہی تعلیم دینی ہے، تو اسی میں راہ نجات ہے جی، اسی میں زندگی آسان اور بابرکت ہو جائے گی۔ تو بس یہی دوستو آپ سے کہنا تھا۔ تو میری تو کوشش تھی کہ میں اپنے دوستوں سے، سوشل میڈیا کے دوستوں سے، اور یوٹیوب کے دوستوں سے، اور تمام مسلمانوں سے اور امت مسلمہ سے یہی گزارش کر سکوں۔ تو میری سب انسانیت کے لیے یہی گزارش تھی کہ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اور 5 وقت نماز ادا کریں، تاکہ زندگی میں برکتیں اور آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ تو سر یہی گزارش کرنے کے لیے آج میں نے سب دوستوں سے، اور سب دوستوں سے گزارش ہے کہ یہی چیز آگے پھیلائیں سر، یہی چیز آگے دیں، تاکہ نا یہ چیز آگے پھیلائیں گے ہم نا، تو اس میں بہت سارے تاکہ یہ صدقہ جاری ہے سر، اچھی بات کسی کو بتانا یہ بھی صدقہ ہے، اور اچھی بات کرنا صدقہ ہے، اچھی بات بتانا صدقہ ہے، اچھی بات سمجھانا صدقہ ہے، تو اس کا بھی بڑا اجر ہے، اس کا بڑا ثواب ہے۔ تو اچھی باتیں کریں، اچھی مقصد کے جو ہے نا وہ باتیں بتائیں لوگوں کو، یہ بہت بڑا صدقہ جاری ہے سر۔ اور اسی طرح بس زندگی آسان ہوتی چلی جائے گی، اور زندگی اچھی ہوتی چلی جائے گی۔ تو کوشش کریں اچھی بات بتائیں، اچھی بات سکھائیں لوگوں کو، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، اور نیکیاں تو جتنی ہوں کم ہیں، کیونکہ نیکی دنیا میں انسان نیکیاں اکٹھی کر لے، کیونکہ آگے جانا ہے۔ پھر اللہ پاک کیا فرمائیں گے آگے، جب آپ روز محشر اللہ کے پیش ہوں گے، تو جب اللہ پوچھے گا کہ دنیا میں نے انسان تجھے بھیجا، تو نے کیا کیا؟ تو سر کوشش کریں کہ ہم اللہ سے عرض کر سکیں روز محشر کہ یا اللہ تو نے ہمیں دنیا میں بھیجا، ہم نے قرآن پڑھا، قرآن سیکھا اور سکھایا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ نماز پڑھی، نماز ادا کی، اور نماز ہم نے اوروں کو پڑھنے کی تلقین کی، تو اللہ پاک خوش ہو جائیں گے اس بات سے کہ یار میں نے بندے کو بھیجا دنیا میں، تو انسان کو جب میں نے دنیا میں بھیجا تو اس نے میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقصد کو اس پہ عمل کیا، تو پڑھا اس نے سب کچھ۔ تو اس لیے یہی چیزیں ہیں سر کہ اللہ تعالیٰ تندرستی اور صحت عطا فرمائے آپ سب لوگوں کو۔ میری دعا ہے آپ سب لوگوں کے لیے کہ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو تندرستی دے، صحت دے، آپ کی زندگی میں برکت ڈالے، اور آپ کی زندگی خوشحال ہو، غم آپ کے قریب نہ آئیں۔ اللہ پاک اپنے پیارے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ کی زندگی کو خوشحال کر دے، آپ کی زندگی کو بہتر کر دے۔
تو یہی گزارش کرنی تھی آپ لوگوں سے، اور ڈھیر ساری دعاؤں میں آپ بھی یاد کیا کریں مجھے، میں بھی یاد کروں آپ لوگوں کو۔ تو دعائیں بہت اچھی چیز ہوتی ہیں جتنی بھی ہو جائیں۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ آپ اپنا خیال کریں اور سب کو خوشیاں بانٹیں سر، خوشیاں بانٹیں، خوشیاں بانٹیں، خوشیاں بہت اچھی چیز ہوتی ہیں۔ تو دوستو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، تو اللہ حافظ، اپنا خیال کریں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، آمین۔